شادی میں دیکھ لینا اگر 100 لڑکیاں 15 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کی، تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، اس کا جسم ظاہر ہوتا ہوگا، بال دکھ رہے ہوں گے، نہ ابا کو پتا نہ اماں کو پتا نہ بھائی ٹوکنے والا۔ اب تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ اسٹینڈنگ میں آ رہا، بڑے لوگوں میں آ رہا، اچھے لوگوں میں آ رہا، بالکل عام طور پر یہ گناہ کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں ٹوکتا۔ حاجی جی کی بیٹی بھی ہے، نمازی جی کی بھی بیٹی ہے، حافظ صاحب کی بیٹی ہے، میری بیٹی بھی ہے، تمہاری بیٹی بھی ہے۔ پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اسلامی رشتے کی جو تمہاری بہن بیٹی میری بھی تو کوئی ہوئی۔ نبی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یار ہم سوچ رہے تھے جب بچے تھے، جب پڑھ رہے تھے، کپڑے پہنے پھر ننگی کیوں؟ پہلے کی عورت 200 روپے کے کپڑے میں اپنا جسم ڈھک لیا کرتی تھی، اب 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں ڈھک پاتی، 5000 کے کپڑوں میں جسم نہیں ڈھک پاتی۔ کیوں؟ پہلے کپڑے پہنتی تھی جسم ڈھکنے کے لیے، اور اب کپڑے پہن رہی ہے جسم دکھانے کے لیے۔ کسی نے آج تک ٹوکا؟ یہ گناہ بالکل کھل کے، بولو نہیں ہو رہا یہ کھل کے۔ اور اب وہ حدیث یاد کرو، نبی فرماتے ہیں جب گناہ عام ہو جائیں گے، کھل کے ہونے لگیں گے، اور لوگ اس کو برا تصور نہیں کریں گے، اس کو برا نہیں سمجھیں گے، ایسے وقت پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ کے ذریعے ان کے رسی کو ٹیٹ کر دیا جائے گا۔ اب پٹ رہے ہیں؟ نبی نے تو 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو پہلے گھر پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ تو کوئی مفتی صاحب آ کے نہیں کرائیں گے نا، یہ تو کوئی پیر صاحب نہیں کرائیں گے، کوئی پردھان منتری نہیں کرائے گا، کوئی پردھان جی نہیں کرائیں گے، ہر ماں باپ کو اختیار ہے اپنے گھر کا۔ یہ کون کرے گا؟ یہ تو ماں باپ ہی کریں گے، یہ ماں کرے گی، ماں۔ شادی میں دیکھ لیو 18 سال کی لڑکی ہیں، 20 سال، اتنے فیشنیلے، اتنے ننگے، اتنے چٹر مٹر، اتنے برے کپڑے جس سے جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھ رہا ہو، سب دیکھ رہے ہیں۔ ٹوکا کسی نے؟ اماں نے روکا؟ اماں کیا روکے گی، اماں تو خود بھالو بنی گھوم رہی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ اب گناہ یہ بھی یہ سمجھو کہ کم ہو رہا جو ظالم بادشاہ تمہارے اوپر بٹھا دیا، ورنہ کارنامے ایسے کہ پتھروں کی بارش ہو، پتھروں کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعائیں مانگا کرو۔ کچھ اچھے لوگ، کچھ نیک لوگ، کو مدرسے کے طالب علم، کچھ ان کی وجہ سے بچے پڑھیں، ورنہ اتنے کارنامے۔ نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، نکاح کے علاوہ ایک بھی چیز تم دکھا دو جو سنت کے طریقے پر ہو، ایک بھی چیز دکھا دو تم۔ اور اگر امام صاحب اس کے خلاف تقریر کر لیں، دوسرے دن کو ان کا بیگ بندھا ہوا ملے گا۔ مطلب گناہ نہیں ختم کریں گے، ہٹائیں گے، امام کو بدل دیں گے۔ اگر امام صاحب کسی شرابی کے خلاف اگر تقریر کر دیں تو امام کو بدل دیں گے، کم بخت امام کو، اس شرابی کو گاؤں سے نہیں نکالیں گے، حافظ قرآن کو نکالیں گے، عالم دین کو نکالیں گے، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے کو نکالیں گے۔ تو تم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، مگر دعا یہ ہے اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ و معمون رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے حضور غوث پاک کے لنگر کا ایک دانہ کھا لیا نا، ایک دانہ کھا لیا نا، 7 پشتوں تک اس کے گھر میں غربت نہیں آتی۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، بس ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بس ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے،
بس ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم، میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم، جو ایک پل میں 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکال دیتا ہے۔ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس شعر کو سننے کے بعد دل مچل جائے گا۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے گی، بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی، اتنی خوشی ملے گی، سنبھالی نہ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔